بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحبوں، ابھی تک موضوع وہی چل رہا ہے کہ امین علی گنڈا پور ہے یا گندا پور ہے، حقیقت کیا ہے؟ اچھا، اس کی تلاش میں سب لوگ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، نئی نئی تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سیاسی اور معاشرتی سٹرکچر جو ہے، نظام جو ہے پاکستان میں، وہ ایسا ہے کہ ہم ہر معاملے میں گیس ورک کرتے ہیں۔ اچھا، اور اگر وہ گیس ورک جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے تو ہم دنیا بھر کو جتاتے ہیں کہ ہم بہت ذہین، بہت فتین، بہت ویل انفارم اور بہت زبردست سائنٹسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ اور اگر گیس ورک غلط ثابت ہو جائے تو پھر کسی دوسرے پہ الزام دھر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا، ہم تو صحیح تھے لیکن اس بنیاد پہ یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ اچھا، اس وقت تک اگر آپ سچائی سے دیکھیے ہر وقت یہ کہہ دینا نا کہ فتح حق کی ہوگی، بھائی حق کے لیے کچھ باتیں بھی بتائی تھی رب العالمین نے، وہ تو پوری کی نہیں جاتی ہیں، تو حق کی فتح کیسے ہوگی؟ فلسطین میں حق کی فتح ہو رہی ہے، کشمیر میں حق کی فتح ہو رہی ہے، کہاں حق کی فتح ہو رہی ہے؟ جہاں تیاری ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہاں حق کی فتح ہوتی ہے۔ اچھا، جرنیلوں نے اپنے کارڈ ابھی تک بہت زبردست کھیلے ہیں بھائی، دیکھیں یہ بات ماننی چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے اور پھر اس کا توڑ جو ہے تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جو احتجاج، جو طوفان 80 میل کی رفتار سے آ رہا تھا، انہوں نے یہ کنٹروورسی پیدا کر اس کی رفتار جو ہے وہ 40 پہ لے آئے ہو۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر یہ 80 کی رفتار سے ٹکرا جاتا تو کتنی جلدی ان کا کام تمام ہو جاتا۔ انہوں نے اس کی سپیڈ ریڈیوس کر دی، چاہے وہ گنڈا پور کے ذریعے کی ہے یا گندا پور ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے صاحب۔ آج پاکستانی معاشرہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا سا شعر ہے کہ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ طلسمات کہتے ہیں میجیکل سٹی کہہ لیجئے اس معاشرے کو، اس میں بڑا مطلب ہے طلسمات، ان ایکسپیکٹڈ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور میجک ٹائپ کی۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ یہ وہ دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ صبح وفادار ہے، شام کو وہ آپ کی عزت داغدار کر دے گا۔ آپ کا ساتھی چلتے چلتے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے دے گا، کبھی جوائن کر لے گا، کبھی پھر دھوکہ دے دے گا۔ ہر رشتے، ہر جگہ میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ اور سیاست میں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہر جگہ ہی ہے، ہر معاشرہ، پورا میں نے کہا نا، معاشرہ سیاست سب ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں کہ گیس ورک کرو۔ اچھا، تو آئیے گیس ورک کریں، کیونکہ ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی ایسے سالڈ پروف نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، دیکھو دنیا میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک آدمی، کوئی بندہ بشر ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کے سرکل میں کہیں پہ بھی آپ اس کو پہچان جاتے، کہتے ہیں یار یہ آدمی ہمیشہ دروغگوئی سے کام لیتے، جھوٹ بولتے ہیں یہ صاحب۔ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ جو سچ بولتا ہے اس کا بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کیریکٹر قابل قبول ہیں، پتا ہے یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اصل مسئلہ اس کا ہوتا ہے جو سچ بھی بولتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، اور یہ نہیں پتہ چلتا یہ کب سچ بول رہا ہے اور کب جھوٹ بولے گا۔ وہ کردار بہت خطرناک ہے، اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔
अमीन अली गंडापुर भी ऐसे ही, कब सच बोल रहा है कब झूठ बोल रहा है, किसको क्या खबर। अच्छा, अब आप गैस वर्क करना शुरू कीजिए, साइंटिफिक बुनियादों पर जरा गैस वर्क कीजिए। अच्छा, देखिए, कुछ हमारे पिछले बुजुर्ग जो हैं वो इन बातों का, इसको इल्म क़ियाफ़ा कहते थे पंजाब में, तो वो ऐसे अंदाजा लगाते थे कि किसी की भैंस वगैरह चोरी हो जाए तो वो एक साहब थे, वो प्रेडिक्ट कर देते थे कि आपकी भैंस यहाँ से गई है, और वो अंधी भी थी, तो वो कहते हैरान रह जाते थे कि ये कैसे पता चला। तो वो फिर उसके प्रूफ बताते थे कि ये इसके खुरे जो हैं वो इस तरफ, बाग के इस तरफ देखे गए हैं, इस तरफ की उसने घास चरी है, इस तरफ से वो अंधी थी, उसको नजर नहीं आया। वो बहुत सारे मतलब गैस वर्क कर करके बता देते थे। अच्छा, कभी सही होती थी चीज, कभी गलत हो जाती थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स बहुत अहम है, इनको बताने से पहले मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा एक बड़ा फेवरेट पॉलिटिकल पंडित, मेरा कमेंटेटर, उसने भी कल इस बात पे बहुत वक्त ज़ाया किया, बहुत सारे लोगों ने इस पे वक्त ज़ाया किया कि वो रात को कहाँ छुपा, कैसे सोया, फिर वो पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ से उतरा, वो अकेला था, उसकी जेब में $1 नहीं था, और ये हुआ और वो हुआ। यार, ये सब हमसे रिलेटेड चीजें नहीं है कि वो रात कैसे गुजरी, चंद कितना गुजारा है रात में, है? तो ये हमारा मसला नहीं है। वो ये कहानी वो सुना रहा है, अमीन अली गंडापुर ये कहानी सुनाएगा अपना वक्त गेन करने के लिए कि ये हुआ मेरे साथ, ये सितम हुआ। उससे बेसिक सवाल ये बनता था कि तुम जलसे से निकलकर वो जुलूस जगह पे पहुंचने के बजाय वहां से खड़े होके निकल के वहां चले गए कपड़े बदलने के लिए। तुम्हारे घर कोई शादी ब्याह में जैसे होता है ना, काम करते करते थक गए, अब कपड़े बदलने जा रहे हैं, किस लिए गए थे तुम? कप्तान का तो हुक्म ये था, जियो या मर जाओ, वहां पहुंचो, वहां खड़े रहना था, ये ड्यूटी थी। तो वहां कौन सी ड्यूटी देने गए थे तुम? इस सोचने की बात है ना। अब फिर वहां से तुम जो कहानी बता रहे हो कि रात अंधेरी थी, मैं छत पे सोया, उधर बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़की, मैंने फिर नीचे उतरा, कपड़े बदले, फिर मैंने सारे अपने वो गार्ड्स को फारिग कर दिया। क्यों फारिग कर दिया? उनको क्या छुपा रहे थे तुम? फिर एक आदमी को सिर्फ साथ लेके जो है मैं चल दिया, फिर ये पहाड़ पे चढ़ा, फिर उस पहाड़ से उतरा। व्हाट इज दिस? ये क्या रबिश, क्या ये क्या बातें हैं, ये क्यों कर रहे हो? इससे हमारा क्या ताल्लुक बनता है भाई? अच्छा, उनकी ये बातें बताना बड़ी नाइव बातें हैं, गलत बातें हैं, और उनको एक्सप्लेन करना या एक्सप्लोर करना ये उससे भी बड़ी बुरी बात है। अच्छा, अब 3-4 पॉइंट्स, कुछ क्लू ऐसे मिले हैं जो वो भी बड़े, ये बिकम वेरी ड्यूबियस। मैं भी मतलब इसको क्लियरली कोई बात नहीं कह सकता हूं। ये सिर्फ एक गैस वर्क ही हो सकता है, और सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 3 अहम पॉइंट हैं मेरे नजदीक जो मंजिल का पता देते हैं। कहते हैं ना कि जब कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो कम से कम अपना मैप जो है वो वाजे करके रखो कि तुम कहाँ हो, तुम्हें कहाँ जाना है। अच्छा, देखिए, सबसे अहम बात जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो ये है कि इन हालात में नून का रिएक्शन चेक कीजिए। नून बहुत नाखुश है। उनके कुछ आसिफ, वो क्या ख्वाजे का क्या नाम है पूरा, ख्वाजा आसिफ, उसका रिएक्शन चेक कीजिए। नून वाले इस वक्त कहाँ हैं? वो बहुत नाखुश हैं, और वो उसी वक्त नाखुश होते हैं जब पीटीआई और फौज जो है करीब आने लगती है, उस वक्त उनकी नाखुश होने की इब्तिदा हो जाती है। ये एक अहम पॉइंट है, पहले इसको जहन में रखिए। पॉइंट नंबर 2, देखिए, पीटीआई के वकला कोई बच्चे तो नहीं है, बड़े कानून को जानने वाले लोग हैं। वो गए, और बजाय इसके कि वो ये रिएक्शन लेकर आते कि हम सब इंतजार में बैठे थे कि देखें भाई इस हादसे पे, इस वाक़े पे इमरान खान का रिएक्शन क्या होता है, ये गंडापुर ने ये जो छलांग मारी है, जो गायब हुए, वो नहीं लाए रिएक्शन। वो क्या लाए?
وہ یہ کہہ کے آ گئے جج سے کہ اب یہ جو مقدمہ جس کی وہ پیروی کرتے ہیں وہ لمبی ڈیٹ آپ ہم کو دے دیجئے، ابھی ہمیں لمبا ٹائم چاہیے. اچھا، اب تمہیں اچانک لمبا ٹائم چاہنے لگے تم، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ ہر میٹنگ پہ جب یہ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو اس دوران صحافیوں کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان سے، تو ان کا جو ریئیکشن ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اور اس موقع پہ جبکہ اس ریئیکشن کو چیک کرنا جاننا بہت ضروری تھا، انہوں نے وہ گیند اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دی پویلین سے بھی. نہ کوئی جائے گا نہ ریئیکشن چیک ہوگا. اب 19 تاریخ کی ڈیٹ لے لی ہے، 19 تاریخ کی، اور شاید پتہ نہیں 21 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہوگی. ان کا کام تھا اس سے جلد ڈیٹ لینا. انہوں نے یہ کس کے کہنے پہ کیا؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ پہلے تو یہ سوچے کیوں کیا. یہ اس لیے کیا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کٹ جائے، ان کا ریئیکشن سامنے نہ آئے، اور ان کے پاس بھی کوئی نیوز ہے یا امید ہے یا افواہ ہے، جو کچھ بھی ہے، کچھ دال میں کالا ہے کہیں. اچھا، اب اس کو ذرا پازیٹو بھی لے لیجئے. چلیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فوج سے کوئی بات ہو گئی ہے اور ایک گیس ورک یہ کیا جا رہا ہے کہ امین علی گنڈاپور نے کہا کہ مجھے جو کام دیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا ہے. اچھا، جو بظاہر کام تھا وہ تو یہی تھا کہ جلوس کو لا کے وہاں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک کام یقیناً یہ بھی تھا کہ یہ جلوس یہ کا مقصد جو احتجاج کا تھا وہ آئینی ترامیم کو رکوانا ہے، عمران خان پہ مقدمات ختم کرانے ہیں، اسیران جو ان کو باہر لانا، یہ سارے مقاصد تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل انہوں نے کر لی ہے کہ آئینی ترامیم 25 تاریخ تک روک دی جائیں گی. یہ نہیں طے ہوا کہ ختم کر دی جائیں گی، اس گندے کام سے توبہ کر لی جائے گی، نہیں، وہ 25 تاریخ تک روک دی جائیں گی، اور ساتھ ہی یہ کہ نیا چیف جسٹس جو ہے اس کو آنے دیا جائے گا. دیکھیے یہ دو نکات جو پھیلائے جا رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو آئی ایم ہیپی، بہت اچھی ڈیل ہو گئی بھائی. وہ بدنام ہو گئے یا جو کچھ بھی، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے کہ ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا، اور مانگ لینی چاہیے. اگر آپ غلط ہو نا تو سب سے ذہین بات یہی ہوتی ہے کہ فوراً آدمی معافی مانگے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس کی تلافی کرے سچائی سے، پھر وہ دوبارہ نہ کرے. تو ان سے معافی مانگ لی جائے گی. لیکن یقین کیجئے یہ دونوں باتیں ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ جرنیل اپنی گلے پہ خود چھری پھیر لیں، جس کے لیے اتنی جدوجہد کی ہے انہوں نے. وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کا تو ڈیل ہی پھر ختم ہو گیا. نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ تو انصاف سے کام کریں گے، عمران رہا ہو جائیں گے، ترمیم ختم ہو جائے گی، تو ان کو واپس بیرکس میں جا کے اپنا کام سنبھالنا پڑے گا. اس کے لیے اتنے دن سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. یہی دو پوائنٹ وہ مان لیں گے، اور کس کے ہاتھوں؟ امین علی گنڈاپور کے. اب یہ ہمارا خیال ہے، ہم اس پہ توثیق نہیں کر سکتے، اس کو سرٹیفائیڈ نہیں کر سکتے. ہمارا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے مجبور ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جھوٹے کا یہ نہیں پتہ چلتا، ایسے آدمی کا جو جھوٹ بھی بولتا ہو سچ بھی بولتا ہو. یہاں پہ دو چیزیں ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ امین علی سچ بول رہے ہیں نہیں؟ اور اس سے بڑھ کے اہم بات جو ہے نا، جو اندیشے کی بات ہے، وہ یہ ہے جرنیل کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، کبھی وعدہ پورا نہیں کرتے. یہ اس مٹی سے بنے ہوئے کہ یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے. بلوچوں کو پہاڑوں سے اتارا، قرآن لے کے دیا کہ قرآن پہ ایگریمنٹ، نیچے آ جاؤ اور کچھ نہیں کہا جائے گا، جیسے نیچے آئے مار دی گولی. اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. یہ وعدہ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پھر آ کے طاقت کا استعمال کریں گے. کیا گارنٹی ہے کہ یہ اگر انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے تو یہ اس کو پورا کریں گے؟ دیکھیے، اگر امین علی گنڈاپور جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں تو جھوٹ کھل کے آ جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو وہ سامنے آ جاتا ہے. کبھی دیر سے آتا ہے، کبھی جلدی آ جاتا ہے. اور جھوٹ
جو ہے وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے آپ اس پہ کتنا بھی لپسٹک ورک کر دیں، اور سچ ریمین سچ، چاہے آپ اس کو کتنا بھی ڈینائی کر دو، سچ ریمین سچ، چاہے آپ اس کو کتنا بھی ڈینائی کریں، یہ اینگل لا کے دکھا دیں، وہ تصویر پیش کر دیں، نہیں، وہ وہی رہتا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو پریشر ہے اس کو سہنا بہت بڑی بہادری ہے، اور ہر آدمی اتنا بہادر نہیں ہوتا۔ شاید یہاں پہ بھی گیس ورک ہے، شاید اس سے کہا گیا ہوگا کہ تمہاری وزرائے اعلیٰ کی وہ بھی برقرار رہے گی، تم اتنے دن تک یہ گیم ایسے ہمارے ساتھ کھیل لو، ورنہ تمہیں ہٹا کے گورنر راج لگا دیں گے۔ اور اقتدار، یقین کیجئے، ایک ایسی بھیانک چیز ہے کہ انسان سگے رشتوں کو قتل کر دیتا ہے اقتدار کے لیے۔ ایڈکشن، جس چیز میں ایڈکشن ہوتی ہے نا، اس کے لیے انسان انتہا پسندانہ اقدامات کرتا ہے زندگی میں۔ ایڈکشن جس چیز کو، بہت ساری چیزیں ایڈکشن میں آتی ہیں، میں اس کو کیا یہاں پہ آپ کو ڈیفائن کروں۔ اب جو آخری بات، اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں تحریک کو کیسے خاص ڈگری پہ مینٹین کیا جائے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ وہ تو اپنے اس میں کامیاب ہو گئے، 80 ڈگری سے اگر طوفان آ رہا تھا اس کو آپ نے ریڈیوس کر، ختم نہیں کر پائے، آپ ختم نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کی سپیڈ کم کر دی۔ یہ ان کے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، حق اور سچ بولنے والوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس اینگل سے سوچو گے تو یہ چیز نظر آئے گی۔ اب اس کو مینٹین کر کے دوبارہ اس بوائلنگ پوائنٹ پہ لانا عوام کو، یار کارکنان نہتے بھوکے، 3 دن کے بھوکے ہیں، ان کا کوئی بندوبست ہی نہیں تھا، اب وہ وہاں بارش ہو گئی، وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ جو ہے رہنما بھاگ گیا، وہ کہہ رہا میں فریش اپ ہونے گیا ہوں، کسی نے کہا۔ وہ کس کا ایک شعر تھا، اس کا ایک ہی مصرع یاد آ رہا ہے، کیا کہوں میرا رہنما بک گیا۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے۔ اب اگر وہ حکمت ہے اس بکنے میں، اس میں پاکستان کی بقا ہے اور خون ریزی سے بچنا ہے، تو پھر تو وہ سلوٹ کے لائق ہیں۔ اور اگر یہ اعلیٰ مقصد نہیں ہے، وہی چھوٹے چھوٹے ذات، انا یا پیسہ، یہ اگر مقصد ہے تو کیا کہے ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن اب جو کام اس وقت ایک بار میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل وہ ہے، ان کی سیگمنٹ کیا کہتے ہیں اس کو، یونٹ پی ٹی آئی کا، وہ ذرا ذہانت سے کام لے رہا ہے اس وقت، اور وہ سچ بھی بول رہا ہے اور چھپا بھی رہا ہے اس چیز کو۔ جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، غلط کام کرنے کے بعد کچھ بزرگ آپ کے غلط کام کو چھپاتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری، حکمت یا مجبوری یہی ہوتی ہے کہ وہ چھپائیں۔ وہ چھپا رہے ہیں، اور وہ حکمت اور عقل فہم یہی کہتی ہے اچھا کام کر رہی ہے پولیٹیکل، وہ جو ہے آپ کا جو لوگ ہیں، ایڈوائزر ہیں وہ۔ اور دوسرا یہ کہ امین علی گنڈاپور کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ وہ ہر صورت میں جرنیلوں کا چہرہ جو ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ دونوں طرف سے ایک بہتری کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب وقت، دوبارہ گیند 21 تاریخ 19 تاریخ پہ چلی گئی کہ اب جو عمران خان صاحب کا ریئیکشن آئے تو پتہ چلے کہ بھئی حقیقت کیا ہے، یہ وفاداری ہوئی ہے کہ غداری ہوئی ہے، یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پوری قوم اسی اس میں ہے، اور تحریک کو دوبارہ اس بوائلنگ پوائنٹ پہ لانا آسان کام نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی بڑی موٹیویٹ کرنے والی شخصیت ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ تحریکوں میں ایسے مقام آتے ہیں، لیکن اس کی تیاری بہرحال پہلے سے کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں ہر کام بغیر تیاری کے کرنے والے لوگ ہیں۔
اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔